السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، ورافعک الی اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا اور تجھے ان کافروں لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی یا پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ ثم الی مرجعکم پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون
پھر جن لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا تو تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی آیت کے ساتھ یہ مل رہی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا، ایک پلان کیا، مکر کیا، چال چلی کہ کیا کرنا ہے، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور پھر ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کے گرد گھیرا ڈال دیا گیا، ان کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا اور وہیں انہیں قتل کرنے کی پلاننگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کہا تھا کہ کافر ایک چال چل رہے تھے، اللہ نے بھی ایک چال چلی۔ اللہ نے کیا چال چلی؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے لوگ مل کر تمہیں قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کریاں ملا کر یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اے عیسیٰ میں تمہیں پورا کا پورا اٹھا لینے والا ہوں، اپنے پاس بلا لینے والا ہوں، آسمان پر بلا کر تمہیں ان کافروں کی خباثت سے، ان کے طور طریقے سے، ان کی فضا جو انہوں نے غد آلود کی ہوئی ہے تمہارے قتل کی پلاننگ کی وجہ سے، یہ ساری کی ساری میں ختم کر دوں گا۔ یعنی یہ اللہ کی چال تھی، اللہ کا مکر تھا، اللہ کی تدبیر تھی۔ کس طرح سے؟ جس طرح انسان ایک پلاننگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی پلاننگ کی۔ اب حضرت عیسیٰ کی پلاننگ ان کی قتل کرنے کی تھی اور اللہ رب العزت کی پلاننگ انہیں اپنے پاس اٹھا لینے کی تھی۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ انسان جو بھی سوچ لے، جو بھی تدبیر کر لے، جو بھی پلاننگ کر لے، کبھی بھی انسان کی پلاننگ قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو میری چاہت کے سپرد کر دے تو وہ بھی تجھے مل جائے گا جو تو چاہتا ہے، ورنہ کیا ہے، اگر تم نے اللہ کی چاہت کو پورا نہ کیا تو وہ بھی نہیں ملے گا جو تو چاہتا ہے۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ کی جو پلاننگز ہیں وہی پوری ہوں گی۔ ہم جتنی مرضی ہے پلاننگ کر لیں، کل ہم یہ کریں گے، پرسوں ہم یہ کریں گے، کل ہم چھٹی کریں گے، جو بھی پلاننگز کر لیں، لیکن جب اللہ کی پلاننگز میں وہ چیز نہ ہو تو وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی پلاننگ کی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی، اور اللہ رب العزت نے کیا پلاننگ کی؟ انہیں اپنے پاس آسمان پر اٹھا لینے کی پلاننگ کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے عنقریب ان کی جو انہوں نے فضا کو خراب کیا ہوا ہے تمہیں قتل کرنے کے حوالے سے اور لوگوں میں باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، تو ان ساروں کی سازشوں کو ناکام کر کے میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، اور پھر اس کے بعد کیا کروں گا، میں جو کافر ہیں ان سے ان لوگوں کو پاک کر دوں گا، تمہیں بھی پاک کر دوں گا، اور مومن لوگوں کے درجات کو بلند کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو تیری اتباع کر رہے ہیں، تیری پیروی کر رہے ہیں، تیرے کہنے پر تو نے جو دین شریعت ان کو دیا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مومن لوگوں کو میں کافروں کے اوپر کیا کروں گا، فضیلت دے دوں گا، کافروں سے درجے ان کے بڑھا دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اور اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلافات کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس وہ لوگ جو کافر ہوئے، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا، بہت ہی زیادہ سخت عذاب، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں مدد کرنے والا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کیے، فیوفیہم اجورہم، تو انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ کن کو دوست بناتا ہے؟ جو ایمان لے اور نیک عمل کرے۔ اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یعنی اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف بھی کریں گے، یعنی وہ آ کر حکمرانی کی سیٹ پر حکومت کریں گے اور عدل و انصاف بھی قائم کریں گے، صلیبیوں کی صلیب کو توڑ دیں گے،
جزیہ نہیں لیں گے، جو ان کو یعنی کہ جوان اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر حکومت میں عدل و انصاف ہوگا کہ کسی کا جوان اونٹ بھی چھوڑا ہوا ہے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر لے گیا یا گم ہو گیا یا پتہ نہیں کہاں گیا ہے، تو اتنا عدل و انصاف ہوگا کہ کوئی بھی اسے کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اسے پکڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرے گا۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا۔ یعنی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر حکومت کریں گے تو لوگ کیسے بن جائیں گے؟ لوگ اس قدر ایماندار ہو جائیں گے کہ کسی کی کوئی چیز چھٹی ہوئی گھوم رہی ہے تو کوئی اسے پکڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرے گا، نہ ہی وہ شخص اسے پکڑنے کی محنت کرے گا، اس کا مال اس کے پاس خود بخود پہنچ جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ نہیں لیں گے۔ سارے لوگ کیا بن جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے، سارے لوگ مومن بن جائیں گے اور کسی سے کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، عناد، یہ سب چیزیں نکال دی جائیں گی۔ سارے کیسے ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے والے بن جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر مال کی فراوانیاں ہوں گی، لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے کہ کوئی کسی کے مال کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس اپنا مال موجود ہوگا۔ یعنی اب یہاں سے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آج حالات کتنے کٹھن ہیں، کتنے مشکلات میں ہیں، عدل و انصاف بھی نہیں ہے، اب یہ دیکھ لیں، اور لوگوں کے دلوں میں کینہ، حسد، بغض بھی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، لوگ پیسوں کے لیے، بھوک کے لیے، کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب وہ حکومت کریں گے تو عدل و انصاف کا ہر طرف پرچم لہرائے گا۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ یعنی کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کوئی کافروں سے لڑنے والا نہ ہو، بلکہ قیامت تک ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا۔ جب سیدنا عیسیٰ نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے زمین پر اتارے جائیں گے تو وہ وقت کون سا ہوگا؟ نماز کا وقت ہوگا۔ مسلمانوں کا امیر، یعنی اس وقت بھی مسلمانوں کا کوئی امیر ہوگا، کوئی خلیفہ ہوگا، جیسے جماعت کے امیر ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی وہ امیر نماز پڑھا رہا ہوگا اور وہ سیدنا عیسیٰ سے عرض کرے گا تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ یعنی جب وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں گے تو انہیں کیا کہیں گے؟ آپ آ کر ہماری امامت کروائیں۔ سیدنا عیسیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے کہ یہ امامت کے فرائض عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے میں نہیں لیں گے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم خود ایک دوسرے کے امام ہو، تم نے ہی ایک دوسرے کے امام بننا ہے، تو جماعت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی قرآن کو، اسی دین کو نافذ کریں گے، اور اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اس وقت جو امام ہوگا، اس امام کے بارے میں کہتے ہیں امام مہدی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا نام آتا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہے جسے ہم آیات اور حکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں، یعنی یہ وہ آیات ہیں جو ہم تجھ پر نصیحت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب ان آیات کے ساتھ سید عیسیٰ کا قصہ ختم ہو رہا ہے کہ کیسے انہیں پیدا کیا، کیسے ان کا ولادت کا معاملہ ہوا، ہم نے دیکھا ہے نا ساری بات، کیسے پیدا کیا، کیا معاملات چلے، یہ ساری زندگی کیفیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ آیات، یہ ساری نصیحتیں، یہ اس وقت ہوئی معاملات جب تم ان میں موجود نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اب یہاں پر بات ختم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہاں ایک نیا مسئلہ بات اس کے حوالے سے چھیڑی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو سو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ ان کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو
پہلا درجہ تو بنتا ہے اگر بیٹے کا تو حضرت آدم علیہ السلام کا بنتا ہے کہ ان کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا مٹی سے، اور پھر کیا کہا، خلقہ من تراب، پیدا کیا اسے مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کلمۃ اللہ، اللہ کے کلموں کے ساتھ انہیں پیدا کیا گیا۔ وہ کون سے کلمے تھے؟ کن فیکون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے تو حضرت عیسیٰ جن کی ماں ہے تو وہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو بھی کن فیکون سے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن فیکون سے پیدا کیا۔ الحق من ربک، حق ہے تیرے رب کی طرف سے یہ باتیں، فلا تکن من الممترین، تو بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی دے دی ہے۔ دلیل کیا دے دی؟ حضرت آدم کی، کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو بن باپ کے بن ماں کے پیدا کیا، تو وہ جب اللہ کے بیٹے نہیں بنے تو یہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حق اور سچ باتیں ہیں۔ اگر تم شک میں پڑو گے تو ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تو ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ شک میں نہیں پڑتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ویسے ہی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس وہ جو جھگڑا کرتے ہیں اس بات کے حوالے سے آ گیا ان کے پاس علم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، پس کہو کہ لے آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو اور میں بھی لے آؤں گا اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، لے آؤ تم بھی اپنی عورتوں کو اور لے آؤں گا میں بھی اپنی عورتوں کو، وانفسنا، اور آ جاؤ تم خود بھی، وانفسکم، اور میں بھی آ جاؤں گا، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ رب العزت سے ہم گرا کر دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ سارا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وفد آیا تھا، ایک گروہ، وفد کس کو کہتے ہیں؟ گروہ۔ 4 لوگ تھے، 8 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، وہ گروہ بن جاتا ہے۔ وہ وفد آیا تھا، اس وفد کو کیا کہتے ہیں؟ وفد نجران۔ نجران کے علاقے سے ایک وفد آیا تھا، گروہ آیا تھا، جس نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اسے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے رکوع کے اندر آیات نازل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ایسے پیدا کیا، ایسے ایسے بنایا۔ اگر یہ باتیں قرآن میں نہ ہوتی تو ہمیں بھی نہ پتہ چلتی۔ قرآن میں ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، حضرت مریم کو اللہ کے اس کی ماں نے وقف کیا، پھر ادھر سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، پھر عیسیٰ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو یہ ساری باتیں وفد نجران نے پوچھی تھیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ نہیں، ابھی بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ یعنی اتنی ساری دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، ایمان لانے کی بجائے وہ شک میں پڑ گئے۔ کہا کہ ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نبی نہیں ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں اس بات کے بارے میں شک ہے، علم آنے کے باوجود بھی ابھی جھگڑا وہیں پہ کھڑا ہے، بات بتا دی گئی ہے پھر بھی وہ جھگڑا لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک آدمی تھے، انسان تھے اور ایک نبی تھے۔ تو اگر اس بات میں ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو اب کیا کریں؟ مباہلہ کریں۔ اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے، اب اس میں واضح بتا دیا گیا کہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر دونوں بات کریں گے کہ اللہ کے سامنے گرا کر دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، اگر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم جھوٹے ہیں، تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں اور یہ ساری دلیلیں دے رہے ہیں، تو پھر اگر وہ غلط ہے، یعنی جو غلط ہے، جو جھوٹا ہے، اس کے اوپر کیا ہو؟ لعنت۔ تو اس میں لانا کس کس کو ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤں گا، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ آؤ، عورتوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے آؤں گا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل یا نساء کا ذکر جو ہے، اس میں اللہ کے نبی کی بیویوں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ نساء کا صاف لفظ بھی عورتیں ہیں کہ میں اپنی عورتوں کو لے آؤں گا، اپنی بیویوں کو لے آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسی گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جس میں سے آتا ہے
کہ سیدنا حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ نجران کے 2 آدمی، ایک کا نام عاقب اور دوسرے کا نام السید، یہ 2 شخص ایسے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا ارادہ مباہلہ کرنے کا تھا۔ پورا وقت جو بیٹھا ہوا تھا، جب انہوں نے مباہلہ کی بات سنی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، اگر اللہ کے نبی سچے ہوئے تو پھٹکار کس پر پڑے گی؟ ہم پر پھٹکار پڑے گی۔ مانتے تھے نا اللہ کے نبی کو، صادق جو کہتے تھے، سچا سمجھتے تھے، تو کہتے تھے اللہ کے نبی کی بات سچ ہوئی تو ہم ہی نقصان پا لیں گے، ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اسی وقت کے اندر 2 شخص ایسے تھے جو مباہلہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاقب اور دوسرے کا نام السید تھا۔ مگر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم نے آپ سے مباہلہ کر لیا تو نہ ہم بچیں گے اور نہ ہی ہماری آئندہ نسل بچے گی۔ عورتیں بھی تو آ گئی نا، ان کے بیٹے بھی آ گئے، کوئی بھی نام و نشان۔ جب پھٹکار پڑے گی، جب لعنت پڑے گی، پھر کیا ہوگا؟ نہ وہ خود بچیں گے، نہ بیویاں بچیں گی، نہ ان کے بچے بچیں گے، ان کا نام لینے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی خاندان، کوئی نسل نہیں رہے گی۔ دونوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ آپ ہم کو دے دیں، آپ ہمارے ساتھ کسی امین آدمی کو بھیج دیں، کسی اور کو نہیں، تو صرف کسی امانت دار کو۔ اب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، یعنی جس کو بھی ایمان پیش کیا جاتا تھا، دین کی دعوت دے دی جاتی تھی، اس کے سامنے 2 آپشن رکھے جاتے تھے، یا تو ایمان کو قبول کر لو تو تم امن میں رہو گے، اگر ایمان کو قبول نہیں کرتے، امن میں رہنا چاہتے ہو، تو پھر کیا دیا جائے گا؟ جزیہ، رینٹ، ٹھیک ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں رینٹ۔ اگر تم اس زمین پر رہتے ہو تو 2 وجوہات کے اوپر رہ سکتے ہو، یا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو دوسری وجہ کیا ہے کہ تم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ہم سے کوئی لڑائی نہیں کرو گے، یہ وعدہ کرو، اور اس وعدے کے بعد تم کیا کرو گے؟ جزیہ دو گے، رہنے کا اس زمین پر جزیہ دو گے۔ کافروں سے ٹیکس لیے جاتے تھے، کافروں سے ٹیکس لے کر مسلمانوں کو دیے جاتے تھے، اور آج جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کافر کو ٹیکس دے رہے ہیں، اتنے ٹیکس دیتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی، جو چیز نہیں ہے اس کا بھی ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، بلوں کے اوپر ٹی وی کے ٹیکس بھی لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کا بل ہے تب بھی ٹی وی کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کے ٹیکس ہیں، فلاں چیز کے ٹیکس ہیں، فلاں چیز کے ٹیکس ہیں، جبکہ سارے معاملات کرنے ہمیں خود پڑتے ہیں، کوئی بھی حکومت کی طرف سے سہولت ہمیں نہیں ملتی۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اسلام پر عمل کرنے کی صورت میں کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور پھر کس کے کام آتا ہے؟ مسلمانوں کے۔ جب مسلمانوں نے کافروں کو اپنے سر پر چڑھا دیا، کافر ہمارے حکمران بن کے بیٹھ گئے، تو آٹومیٹکلی پھر ہمیں ہی جزیہ دینا پڑے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم نے اب بھی میری باتوں کو پر ایمان نہیں لے آتے تو اب جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پھر انہوں نے مباہلہ کرنے سے اپنے آپ کو روک دیا کہ اگر ہم مباہلہ کرتے ہیں ہم ہی نیست و نابود ہو جائیں گے، سو اب آپ کیا کریں، ہمارے ساتھ کسی امانت دار کو بھیج دیں تاکہ وہ جزیہ لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ایک سچے اور پکے امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔ اب جب سارے بیٹھے ہوں، سارے صحابہ بیٹھے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں ایک پکے اور سچے امانت دار آدمی کو بھیجوں گا، اب دل میں خواہش تو کسی کی بھی آ سکتی ہے کہ وہ میں ہوں۔ اب سارے صحابی سوچ رہے تھے کہ دیکھو کون ہوتا ہے اللہ کے نزدیک سچا اور امانت دار۔ تو صحابہ نے نظریں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، یہ صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم دیا، کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا امین کس کو بنایا؟ ابو عبیدہ بن جراح کو، اور فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو یہاں پر وفد نجران کے ساتھ جس شخص کو بھیجا گیا وہ بھی یہی ابو عبیدہ بن جراح تھے جنہیں بھیجا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، یہ جو بات آتی ہے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے آؤں گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھی؟ بیٹیاں. اور بیٹیوں کی جو بچے ہوتے ہیں وہ کس کے نسب سے چلتے ہیں آگے؟ ددیحال کے نسب سے. ننیحال کے نسب سے نہیں چلتے. ایسے ہوتا ہے نا، ددیحال کے نسب سے چلتے ہیں تو وہ نانا کا ذکر نہیں ہوتا، دادے کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ فلان جدی پشتی دادا کے یہ آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی نسبت کے حوالے سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اہل یعنی کہ میرے بیٹوں میں سے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو میرے اہل بیت میں شامل کر دے، یعنی میرے گھر والوں میں شامل کر دے یا میرے بیٹوں میں شامل کر دے. یعنی یہ حسن حسین اور علی فاطمہ کا ذکر بیٹوں کی صورت میں آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میرے اہل بھی ہونے چاہیے، تو وہ اہل اور عیال جو ہیں یہ بنے تھے. تو باقی کسی کا نسب نانا سے نہیں ملتا، لیکن حضرت حسن حسین کا جب بھی ذکر آتا ہے تو کس کے ساتھ آتا ہے؟ نانا کے ساتھ ذکر آتا ہے. تو یہ چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اہل بیت میں شامل ہیں، مگر بیویوں کو جو اصل گھر والی ہیں انہیں اہل بیت سے نکال دینا یہ ایک غلط بات ہے. بیویاں بھی اہل بیت سے ہیں اور بیویوں کے ساتھ حضرت حسن حسین بھی اہل بیت سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے فرقے بھی ہیں جو پنجتن پاک کہتے ہیں. سنا ہے نا یہ لفظ پنجتن پاک؟ یہ 5 جانیں پاک ہے، باقی کوئی بھی پاک نہیں ہے. تو ان 5 جانوں میں وہ کس کو بناتے ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور پھر 5ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں بھی پاک تھیں، صحابہ بھی پاک تھے. تو یہ جو صرف چیز ہے نا، یہ 4 لوگوں کا ذکر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ صرف پاک ہے باقی کوئی نہیں ہے. تو یہ اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت انہیں ملی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. ان فرقوں والے لوگوں نے اس چیز کو اہمیت دے کر اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بات کو بڑھا دیا. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ غلط کر رہے ہیں نا، وہ ان کو فوقیت دیتے ہیں باقی کسی کو نہیں. کل مجھ سے ایک عورت پوچھ رہی تھی کہ بھائی 18 ذی الحج کو نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا نئے کپڑے بناتے ہیں اور سیتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. ہاں جی، عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے. تو کون لوگ؟ یہی لوگ جو حضرت حسن حسین کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں نا، ان کو باقی صحابہ سے غصہ حسد ہے، نہیں مانتے باقی صحابہ کو. تو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ جشن منا رہے ہیں. ایک طرف حضرت حسن حسین کی شہادت پر کیا کرتے ہیں؟ ماتم کر رہے ہیں. دوسری طرف حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ کیا کر رہے ہیں؟ جشن منا رہے ہیں. کہتے باقاعدہ نئے کپڑے بنا رہے تھے، سی رہے تھے، پہن رہے تھے کہ کیا کوئی جشن ہے؟ ہاں ہمارے ہاں جشن ہے. تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کون تھے؟ بحر روما کنواں جو تھا، جو مدینہ میں جا کر پانی کی کمی تھی، میٹھا پانی نہیں تھا، تو کس نے خریدا تھا؟ آدھا کنواں خریدا تھا نا. سب سے پہلے بحر روما کا آدھا کنواں خریدا تھا یہودی سے. اور ایک دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی پانی پینے کی اور ایک دن یہودی پانی پیا کرتے تھے. اور جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی تو مسلمانوں کی طرف سے اجازت تھی کہ یہودیوں میں سے بھی کوئی پانی آ کے بھرتا ہے، کافر میں سے بھی کوئی آ کے پانی بھرتا ہے تو اسے روکا نہیں جائے گا.